آپ کا شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں۔ رانا فراز جی میرا نام ہے، 188 نلے والا سے میرا تعلق ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ تو ٹوٹل کہہ لیں کہ ابتدائی زندگی جو ہے وہ میری اسی گاؤں میں گزری ہے۔ ابتدائی تعلیم بھی میں نے چک جھمرا سے ہی حاصل کی ہے، ہاکی کا میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی رہا ہوں۔ تو سارا کچھ یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل میرا جو بھی ہے وہ 188 نلے والا میں ہی ہے۔ سوچ اس طرح لیا ہے کہ ہاکی کھیلتے بھی یعنی کہ پاکستان کے لیے کھیلتے تھے، اپنے گاؤں کے لیے کھیلتے تھے۔ اب ہاکی جب نہیں کھیلی جا رہی تھی، ہاکی سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، تو پھر سوچا کہ چلیں عوام کی خدمت کر لیں۔ جب خدمت ارادہ ہی خدمت کا ہے کرنے کا، تو پہلے ہاکی میں کی ہے خدمت، گاؤں کا نام بھی روشن کیا، اللہ کا شکر ہے، پاکستان کی بھی نمائندگی کی ہے۔ تو اب کوشش کی ہے کہ چلیں علاقے کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کر لیں۔ پیپلز پارٹی اب یہ کہہ لیں کہ ہمارے بلڈ میں ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے پیپلز پارٹی کو ہی اپنے گھر میں دیکھا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہے۔ میرے ماموں ہیں رانا طارق صاحب، وہ پیپلز پارٹی چک جھمرا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بے انتہا قربانیاں ہیں۔ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو پیپلز پارٹی کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ جو ہمارا اپنے خون میں شامل ہے کہ ہم جس پارٹی کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یا ایک پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، ہم دوبارہ پارٹیاں نہیں بدلتے۔ سپورٹس ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ مقابلہ کرنا ہے۔ تو افضل سائی صاحب ہیں یا اپنا اجمل چیمہ صاحب ہیں یا آزاد علی تبسم صاحب ہیں، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو، میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس طرح ہر پلیئر میچ سے پہلے اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اس الیکشن میں اسٹریٹجی بناؤں گا اور الیکشن کو جیتوں گا۔ میں 100% شیور ہوں پیپلز پارٹی کا۔ بے شک لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں گراف نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے میں جتنا پیپلز پارٹی جتنا ووٹ یا پیپلز پارٹی جتنی میرے حلقے میں ہے، شاید کسی حلقے میں بھی نہیں ہے۔ سر مقابلہ کر کے ہرائیں گے۔ شاہی برادران بھی تو دیکھیں نا، انہوں نے بھی تو ووٹ لے کے جیتنا ہے نا، ان کے پاس یہ اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اپنی میں محنت کر رہا ہوں اور مجھے اپنی محنت پہ پورا کانفیڈنس ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ ہی شاہی برادران کے ساتھ ہے، اور تو میں کسی کو اپنا مقابل سمجھتا ہی نہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میرے اس حلقے میں میرا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہ شاہی برادران ہے۔ دیکھیں جی، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ ہی شاہی برادران کے ساتھ ہے، کیونکہ شاہی برادران نے عوام میں بھی اتنا الیکشن انہوں نے جیتے ہیں، 85 سے ان کی سیاست چل رہی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی شاہی برادران کا پورا مقابلہ کروں گا اور انہیں ہرانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے گراف نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے اور ووٹرز اس حلقے میں موجود ہیں، جو ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے کسی حد تک شاید ناراض ہو چکے تھے، لیکن میں اب تقریباً میں اپنے آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 60 سے 70% چک جھمرا کے ناراض پیپلز پارٹی کے جیالوں کو منا کے اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ تو اسی طرح میں انشاءاللہ ہر اپنے حلقے میں جتنے میرے جیالے ہیں یا کوئی ناراض ہیں، ان کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ اس کے علاوہ میری اپنی کچھ شخصیات کا، میری اپنی فیملیز کی شخصیت کا بھی کوئی ووٹ ہے ادھر ہمارے حلقے میں، برادری ازم سے ہٹ کے، کیونکہ ساری برادریاں ہی میری برادری ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں راجپوت برادری کا ہے، وہ جٹ برادری، میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس حلقے میں جتنے بھی ووٹر ہیں وہ سارے میری برادری ہیں۔ تو میں انشاءاللہ محنت کروں گا، انہیں اپنی طرف اپنے ساتھ لانے کے لیے قائل کروں گا۔ محنت تو ہے اس میں، لیکن میں پر امید ہوں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی۔ یہ تو ظاہری بات ہے جی، سیاسی لوگ ہیں جو افواہیں تو انہوں نے کسی طرح اڑانی ہے نا۔ جو پیپلز پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں لوگ، انہوں نے بھی ایسے تاثر تو دینے ہیں جی کہ ایم این اے کی اور آپس میں نہیں بن رہی۔ یہ تو پارٹی کی پالیسی ہے، ہو سکتا ہے پارٹی ایم این اے چینج کر دے، ہو سکتا ہے پارٹی مجھے بھی چینج کر دے، لیکن میں ایک یہ چیز واضح آپ کو کر دوں کہ پارٹی کی جو بھی پالیسی ہو، پارٹی مجھے ٹکٹ دے یا نہ دے، میرا جینا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جی، آزاد علی تبسم صاحب سابقہ ایم پی اے بھی ہیں، تو
میرا بھی تعلق اسی گاؤں سے ہے، آزاد علی صاحب کا بھی تعلق اسی گاؤں سے ہے، تو ووٹ بینک ظاہری بات ہے اپنی محنت سے لینا ہے جس نے لینا ہے۔ آزاد علی صاحب کی بھی ووٹ بینک ہیں، ان کی بھی برادری یہاں پہ موجود ہے، میرے بھی یہاں پہ تعلقات کے لوگ، میری برادری، میرے عزیز و اقارب، میری تو سب، میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ میرے سب سے بڑی میری برادری وہ ہے جو ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ کسی بھی ان کا کسی بھی برادری کسی بھی ذات سے تعلق ہو، میں کسی ذات برادری کے چکروں میں نہیں پڑتا، میرے سب بھائی ہیں، اور مجھے پورا امید ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے اس گاؤں سے ون کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے ان کے پاس جتنی گاڑیاں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ ان سے زیادہ گاڑیاں اور ان سے زیادہ پیسہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں تو پچھلے 8 ماہ سے الیکشن کی کمپین کر رہا ہوں اور حلقے میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کون کینڈیڈیٹ ہے ابھی تک جو حلقے میں نکلا ہے؟ میں تو پچھلے 8 ماہ سے کمپین کر رہا ہوں، اور آپ کو اس کا فرق، آپ ماشاءاللہ پھرتے ہیں، آپ سروے بھی کرتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ اگر حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ اس وقت آپ کو کھلم کھلا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ رانا فراز ہے۔ اگر اللہ پاک نے مجھے عزت دی، موقع دیا، تو سب سے پہلے تو میں جو چیز ہے، یہ جو ہمارے لوگوں نے ایک دوسرے میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ جی برادری ازم ہے جی، یہ چودھری ہے جی، یہ کاشتکار ہے، یہ غیر کاشتکار ہے، میں اس کو ایک لیول پہ لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ برادری ازم، وہ تقسیم چودراہٹ والی یا دوسری، وہ ختم کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے حلقے میں آپ نے بات کی کہ جی سائی برادران نے بہت ترقیاتی کام کیے ہیں، پورا پی 98 اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی گاؤں مجھے ایسا دکھا دیں کہ جہاں پینے کا صاف پانی گاؤں کو، لوگوں کو میسر ہے۔ صحت کے بنیادی مسائل ہیں، ایجوکیشن کے بنیادی مسائل ہیں، اسی طرح سپورٹس کے مسائل ہیں، نوجوان نسل جو منشیات کی لعنت کی طرف جا رہی ہے، انٹرنیٹ کے طور پہ موبائل پہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، ان کو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان نوجوانوں کو گراؤنڈوں میں لاؤں، کیونکہ صحت مند ماحول، جو صحت مند معاشرہ و جسم پیدا ہوتا ہے، جس ملک کے کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ آباد ہے وہاں کے ہسپتال ویران ہیں۔ ایجوکیشن، صحت، سپورٹس اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع، سب سے بڑی چیز یہ ہمارے کسان بھائیوں کو اس وقت آپ دیکھیں کہ زمیندار حضرات کو گندم کی فصل بیجنے کے لیے کھاد کی کتنی قیمتیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ جب بھی پیپلز پارٹی کا دور آیا ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کو، کسانوں کو ریلیف دیا ہے۔ تو یہ چیز ہوگی کہ جی کھاد کے جو ریٹ ہیں یا زمینداروں کے بنیادی فصلوں کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ چیزیں ان کو کم سے کم نرخوں پہ ملیں۔ اسی طرح تعلیم ملے، اتنے بڑے آپ نے کہا جی ترقیاتی کام ہوئے، ہر چیز ہوئے، آج تک کسی میں یہ توفیق یا ہمت نہیں ہوئی کہ بچیوں کے لیے کوئی یونیورسٹی کا کیمپس ہی یہاں پہ بنا دیا جائے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سفر کر کے ناگہانی مسائل میں فیصل آباد انہیں جانا پڑتا ہے، تو اگر یونیورسٹی کا بچیوں کا کیمپس یہاں پہ ہو تو کیا علاقے کی بچیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی؟ جو سیکنڈ ایئر کے بعد وسائل کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتی ہیں، اگر یونیورسٹیز کا کیمپس چک جھمرا میں موجود ہوں تو کیا وہ آگے اپنی ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکتی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو، ان کا کسانوں کو ان کا حق دلایا جائے گا، کمیشن مافیا سے ان کو بچایا جائے گا، ان کے لیے پوری فائٹ کی جائے گی جی جہاں تک ہو سکے کہ ان کو ان کی زمین کی قیمت، ایک تو پہلے گورنمنٹ نے اونے پونے داموں میں ان کا رقبہ خرید لیا ہے، جو کہ کروڑوں روپے کا رقبہ ہے، انہوں نے اونے پونے داموں میں خرید لیا اور اس کی بھی انہیں قیمت ابھی تک نہیں مل سکی۔ اس کے لیے جی ہر ممکن حد تک جہاں تک جا سکے میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں تو صرف یہی کہوں گا جی کہ حلقے کے عوام ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس بڑی سوچ سمجھ رکھنے اور عقل شعور رکھنے والی عوام ہے۔ صرف میں اپنی عوام سے، اپنے حلقے کے لوگوں سے، اپنے پاکستان کی عوام سے یہ کہوں گا کہ بار بار لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو اگر آپ کا یہ اگلا سوال آپ یہ کریں گے کہ جی اگر آپ نے بھی عوام کو دھوکہ دے دیا، تو میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جنہیں بار بار انہیں آزما کے دیکھ لیا، ایک دفعہ مجھے بھی آزما کے موقع دے کے دیکھ لیں۔ اگر میں ان کے معیار اور ان کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا تو پھر مجھے بھی ریجیکٹ کر دیں۔